السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے متعلق سپریم کورٹ آف انڈیا سے جس قسم کے فیصلے کی امید تھی ویسا ہی فیصلہ آیا، یعنی وقف ترمیمی ایکٹ 2025 پر سپریم کورٹ آف انڈیا کا آیا ملا جلا فیصلہ۔ مسلمان بھی خوش اور حکومت کی بھی ہوئی بھرپور دلجوئی۔ کیا ہے بڑا فیصلہ، آپ آخر تک غور سے سنیے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجیے۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور تہ دل سے استقبال ہے۔ آج بتاریخ 15 ستمبر 2025 بروز سوموار دوپہر کے وقت سب کی نگاہیں سپریم کورٹ آف انڈیا پر ٹکی ہوئی تھی اور سارے لوگ بڑی شدت سے سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک ٹی وی اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھا، کیونکہ آج دوپہر میں وقف ترمیمی ایکٹ 2025 پر سپریم کورٹ کو فیصلہ سنانا تھا۔ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ سنا بھی دیا، اور سرسری نظر میں سپریم کورٹ کے فیصلہ کو ملا جلا فیصلہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ایک طرف اس قانون کے کچھ شقوں پر روک لگا کر مسلمانوں کو کچھ راحت دی، تو دوسری طرف سرکار کے قانون کو اول النظر میں درست مان کر مکمل روک لگانے سے انکار کر دیا۔ یوں کہا جائے کہ مسلمانوں میں اس بل کو لے کر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، تو حکومت کو بھی دلجوئی ہوئی کہ اس کی بات مان لی گئی اور اس کی جو منشا تھی اس منشا کے مطابق فیصلہ آ گیا۔ آئیے سپریم کورٹ کے اس عبوری فیصلے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 پر مثبت اور منفی پہلو الگ الگ انداز میں دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے مثبت پہلو کیا ہے اور اس کے منفی پہلو کیا ہے۔ پہلے مثبت پہلو پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اقلیتوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ۔ عدالت نے وہ شق روک دی جو کہتی تھی کہ وقف کرنے والا شخص پچھلے 5 سال سے اسلام پر عمل پیرا ہو۔ اس سے نئے قبول اسلام کرنے والے افراد یا وہ لوگ جو ابھی اسلام کے قریب آئے ہیں ان کے بنیادی مذہبی حقوق محفوظ ہو گئے، اور اس کی وجہ سے اقلیتوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو گیا اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نمبر 2، انتظامیہ کی زیادتی پر قدغن۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر یعنی ضلعی انتظامیہ کو یہ طاقت دینا کہ وہ طے کرے وقف جائیداد سرکاری زمین پر ہے یا نہیں، عدالت نے روک دیا۔ گویا کہ ضلعی کلیکٹر کو اس میں کوئی دخل نہیں اور کوئی اختیار اسے نہیں دیا گیا۔ اس سے تاثر ملا کہ جائیداد کے تنازع عدالتی اداروں کو دیکھنے چاہیے، نہ کہ انتظامی افسران کو۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جیت ملی ہے، کیونکہ اگر ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو یہ اختیار دے دیا جاتا تو وقف جائیداد کو یہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کس دائرے میں رکھتے اور کس طرح سے اسے دبوچنے کی کوشش کرتے کچھ پتہ نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کا یہ تاریخی فیصلہ آیا کہ وقف جائیداد سے ضلعی کلیکٹر کو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو بالکل بے دخل کیا اور اسے دور رکھا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہے اس فیصلے کے اندر۔ اسی طرح آئینی توازن کی بحالی۔ عدالت نے یاد دلایا کہ قانون ساز ادارے آئین کے تابع ہے۔ یہ اقدام اس بات کی ضمانت ہے کہ حکومت اقلیتوں کے مذہبی اداروں میں ایک طرفہ طور پر مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ بھی بہت بڑی جیت مسلمانوں کی ہے، کیونکہ عدالت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا قانون ساز ادارے آئین کے تابع ہیں، اور آئین اور دستور میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق قانون ساز ادارے کو کام کرنا ہے۔ منمانی انداز میں جب چاہے قانون بنا لے اور وقف بل کو برباد کر دیں یا وقف جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش کرے، یہ اختیار بالکل نہیں دیا گیا۔
گویا کہ اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی جیت حاصل ہوئی ہے۔ اسی طریقہ سے اب آپ آگے آئیے، عدالت نے جو تاریخ ساز فیصلے سنائے اس کے منفی پہلو کیا ہے اور اس فیصلے سے مسلمانوں کو کیا نقصان ہونے والا ہے۔ تو یاد رکھیے، قانون ابہام برقرار، فیصلہ صرف عبوری ہے، حتمی نہیں۔ اس سے ایک طرح کی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ آخرکار یہ شقیں رہیں گی یا منسوخ ہوں گی، یعنی اس میں حتمی کا لفظ نہیں ہے، معاملہ ابھی بھی مبہم رکھا گیا ہے۔ اور جب معاملہ مبہم ہوتا ہے تو کون سا آدمی کب غیر یقینی صورتحال پیدا کر دے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے قانونی اعتبار سے یہ فیصلہ فی الحال مبہم ہے۔ اسی طرح دیگر شقیں ابھی بھی نافذ العمل ہے، یعنی حکومت کی جو منشا تھی بہت سے شقوں کو نافذ کرنے کے سلسلے میں، اس کے بارے میں فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے پورے ایکٹ کو نہیں روکا بلکہ صرف چند متنازع حصے معطل کیے ہیں۔ باقی شقوں کے اثرات مسلمانوں اور وقف املاک پر پڑتے رہیں گے۔ وقف بائی یوزر، اس سلسلے میں یاد رکھیے، وقف بائی یوزر پر سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ مسلمانوں کا بڑا اعتراض اسی شق کو لے کر تھا۔ نیز وقف کونسل اور وقف کمیٹی میں غیر مسلم افراد کی شرکت کی مسلمان شدت سے مخالفت کر رہے تھے۔ عدالت عالیہ نے اس پر بھی روک نہیں لگائی بلکہ غیر مسلم افراد کی شمولیت کو درست قرار دیا۔ یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑا مسلمانوں کے حق میں نقصان ہے کہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وقف جائیداد میں اور وقف کمیٹی کے اندر کوئی غیر مسلم نہ ہو، جس طرح سے غیر مسلموں کے دیگر تنظیموں میں مسلمانوں کی شرکت نہیں ہو پاتی ہے، اس طریقہ سے وقف کونسل کے اندر، وقف کمیٹی کے اندر غیر مسلم افراد کی شرکت نہ ہو۔ لیکن اس سلسلے میں عدالت عالیہ نے روک لگانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ مسلم افراد کی شرکت کی مسلمان شدت سے مخالفت کر رہے تھے، عدالت عالیہ نے اس پر بھی روک نہیں لگائی بلکہ غیر مسلم افراد کی شمولیت کو درست قرار دیا، البتہ اسے 3-4 افراد تک محدود کر دیا۔ حالانکہ مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ غیر مسلم افراد وقف کونسل اور کمیٹی کے رکن نہیں بن سکتے، عدالت عالیہ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی ہزیمت اور مسلمانوں کی ہار ہے اور اس سے مسلمانوں کو اور وقف کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ یہ معاملہ مذہبی حساسیت سے جڑا ہے، اس پر سیاسی جماعتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ فیصلے کے بعد حکومت اور مسلم اداروں کے درمیان مزید کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے۔ وقف املاک کے تنازعات حل ہونے میں تاخیر، یہ بھی منفی پہلو ہے۔ چونکہ کلیکٹر کو دیے گئے اختیارات پر روک لگ گئی ہے، اب ہر تنازع عدالتوں میں جائے گا۔ اس سے عدالتی بوجھ بڑھے گا اور جائیدادوں پر فیصلے لمبے عرصے تک لٹک سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ فی الحال ریلیف دینے والا اور آئینی اصولوں کا محافظ ہے، لیکن چونکہ عبوری ہے اس لیے غیر یقینی صورتحال بھی باقی ہے۔ یہ عدلیہ کی مداخلت کو مثبت سمت میں لے جاتا ہے، مگر ساتھ ہی وقف انتظامیہ اور حکومت دونوں کے لیے نئی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ وقف ترمیم ایکٹ 2025 سپریم کورٹ آف انڈیا کا یہ ملا جلا فیصلہ ہے، جس سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر بھی ہے اور حکومت کی بھرپور دلجوئی ہوئی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے لہٰذا سپریم کورٹ کا باقاعدہ فیصلہ آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس ملے جلے فیصلے کے متعلق آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور وقف بورڈ کی حفاظت کے لیے خوب دعا کیجیے اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام ملی تنظیموں اور اکابرین علماء کو خوب ہمت و استقامت عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا ہے بہرکیف یہ اہم فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔